بلغ عني ولو آیہ، پہنچا دو چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ پروگرام بلغ عنی ولو آیا آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ جو ہمارا ٹاپک رہے گا، جس ٹاپک پہ ہم حدیثوں کو جمع کریں گے، وہ ہے فکر آخرت، جو کہ بہت ضروری ہے۔ ہماری اس دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور جو کچھ ہم کما رہے ہیں، ایکچولی وہ آخرت کے لیے کما رہے ہیں۔ مسلمان کا، مومن کا ٹھکانہ اور اس کی کل کائنات آخرت کی زندگی ہونی چاہیے۔ تو آئیے حدیثوں سے جانتے ہیں کہ فکر آخرت ہم اپنے اندر کیسے پیدا کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2597۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر دیکھے کہ وہ سمندر کا کتنا پانی اپنے ساتھ لاتی ہے۔ اس حدیث میں دنیا کا حقیر ہونا اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا، یعنی آخرت کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ دنیا ختم ہو جانے والی چیز ہے، اور جو چیز ختم ہو جاتی ہے اس کے پیچھے بھاگا نہیں جاتا، بلکہ اس حدیث میں آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے زور دیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بکری کا بچہ ہے مردار، وہاں سے ایک دفعہ ان کا ذکر ہوا جہاں پہ بکری کا ایک بچہ پڑا تھا اور وہ مردار تھا، یعنی مر چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اس کو کون پسند کرے گا، یہ مردہ بچہ، اس کو ایک درہم کے بدلے کون خریدے گا؟ تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خریدنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو وہ کافر کو اس سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پینے دیتا۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2376۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گالے میں چھوڑ دیے جائیں، وہ بھی بکریوں کو اتنا تباہ نہیں کریں گے جتنا انسان کے دین کو مال اور بڑائی کی محبت تباہ کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، بڑی سوچنے اور سمجھنے والی حدیث ہے یہ، کیونکہ ہر شخص دنیا کی مال جمع کرنے میں، دنیا کی محبت میں لگا ہوا ہے۔ آپ سب کو اس چیز کا مشاہدہ ہوگا کہ دیکھا بھی ہوگا کہ جب بھیڑیے اگر بکری کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کا کیا حال کرتے ہیں۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ حال بھی اس کا اتنا برا نہیں جتنا انسان، حدیث میں، جتنا انسان مال، دنیا کی مال کو جمع کرنے میں اپنا برا حال کرتا ہے، اپنی آخرت بگاڑتا ہے، اپنی زندگی بھی بگاڑتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ سنیں کہ دنیا ان کی نظر میں کیا تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ آپ کو ترمذی میں مل جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پہ سو رہے تھے، پھر جب وہ اٹھے تو ان کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشان بن گئے۔ حضرت مسعود جو تھے انہوں نے دیکھ کے وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے دیکھ کے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم آپ کے لیے بستر تیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو دنیا میں کوئی واسطہ نہیں، یعنی مجھے دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، میری اور دنیا کو ایسی مثال ہے جیسے کوئی سوار چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سانس لینے کے لیے رک جائے۔ اللہ اکبر، یعنی ہم کو اس دنیا میں ایسے رہنا ہے جیسے انسان جب مسافر ہوتا ہے نا اور کسی اسٹیشن پہ رکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، بس یہ تھوڑی دیر کا جو عرصہ نا یہ زندگی ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے انسان وہاں پہ رہ کر اپنا گھر نہیں بناتا اسٹیشن پہ، یا مال متاع نہیں جمع کرتا، یا معاملات کو اس طرح نہیں دیکھتا کہ ساری عمر اس کو اسٹیشن پہ رکنا، اس کو پتہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے گاڑی رکی ہے اور میں یہاں پر تھوڑی دیر آرام کر کے پھر آگے بڑھوں گا، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں بتایا ہے۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے 2323۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا وہ جگہ ہے جس کے پاس کوئی جگہ نہیں، وہ مال جمع کرتا ہے جس کے پاس کوئی مال نہیں، اور یہ سب کچھ وہ شخص کرتا ہے جس کے پاس کوئی عقل نہیں۔
ایک اور حدیث ہے، یہ ہے صحیح مسلم میں آپ کو مل جائے گی 2742 اور ترمذی میں مل جائے گی آپ کو 2376 کہ دنیا جو ہے، دنیا کی محبت گناہوں کا جڑ ہے۔ جب آپ جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہر چیز کر گزرتے ہیں، اور جس نے دنیا سے محبت کی وہ بھی ہر چیز کر گزرے گا۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا علامت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو دنیا کی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے اور آخرت کی فکر اس کے اندر بڑھ جاتی ہے، اور موت آنے سے پہلے موت کی آنے کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ اور آخر میں کثرت سے یاد کرو لذت کو قطع کرنے والی چیز موت کو، وہ تم کو دنیا سے دور اور آخرت سے قریب کر دے گی۔